Welcome. This is Sayyid School of Life. ایک شخص سیر کے لیے ہر روز شہر کے قریب پہاڑی علاقے میں جایا کرتا تھا۔ وہ گاڑی پہاڑی علاقے کے آغاز میں واقع پیٹرول پمپ پر پارک کرتا اور پھر پیدل تنگ اور پتھریلے راستوں سے ہوتا ہوا پہاڑی چوٹی تک جا پہنچتا۔ مسلسل سیر کی وجہ سے وہ راستے کے ہر موڑ اور چٹان سے واقف ہو چکا تھا۔ اس شخص کا ایک بیٹا تھا جسے اس نے اپنے وسائل سے بڑھ کر زندگی کی ہر آسائش فراہم کر رکھی تھی، لیکن بیٹا ناشکر گزار واقعہ ہو رہا تھا جس کا باپ کو بڑا رنج تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شکر گزاری ہی نعمتوں کے دروازے کی کنجی ہے۔ ایک اتوار چھٹی کے دن اس کا بیٹا اس کے ساتھ سیر کے لیے جانے پر بضد ہو گیا۔ باپ نے بہتریا سمجھایا کہ راستہ طویل اور کٹھن ہے، لیکن بیٹا ٹس سے مس نہ ہوا۔ بلاخر باپ نے بیٹے کو ساتھ لیا اور سیر کے لیے چل پڑا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، بیٹا خوب انجوائے کر رہا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھتے ہوئے ایک موڑ پر بے خیالی میں بیٹے کو راستے میں پڑے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور اس کا گھٹنا سامنے کے چٹان سے ٹکرایا تو بیٹے کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ جیسے ہی وہ چیخا، اس کی آواز ان پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ اس سے قبل بیٹے نے کبھی بھی اپنی آواز کی گونج نہ سنی تھی۔ اس کو بالکل سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ اس کو ایسا لگا کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نقل اتار رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بیٹے نے بلند آواز میں کہا، کون ہو تم؟ جواب میں کون ہو تم سن کر بیٹے کو اور زیادہ غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو مسلسل اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بیٹے نے کہا، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، سامنے آ۔ گونج کو سن کر وہ اور گھبرایا اور ڈر گیا۔ اس کا باپ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ باپ پلٹ کر پیچھے آیا تو بیٹے نے اس کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا اور پوچھا، ابا یہ کون ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ باپ تھوڑا سا مسکرایا، سامنے پہاڑ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے کہا، تم بہت اچھے ہو۔ پہاڑ کی طرف سے آواز آئی، تم بہت اچھے ہو۔ لڑکا حیران ہو گیا کہ وہی شخص جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کے باپ سے کہہ رہا ہے، تم بہت اچھے ہو۔ باپ بیٹے کی کیفیت کو بھانپ گیا، اونچی آواز سے کہا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ جواب میں آواز آئی، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے اپنے باپ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، پاپا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تب باپ نے بیٹے کو سمجھایا، یہ جو تم آواز سنتے ہو یہ کسی اور کی آواز نہ ہے، تمہاری اپنی ہی آواز ہے جو پہاڑوں سے ٹکراتی ہے اور واپس تمہاری طرف لوٹ کر آتی ہے۔ جو تم بولتے ہو وہی سنتے ہو۔ غصے سے کچھ کہو گے تو جو سنو گے اس میں بھی غصہ ہوگا۔ اگر کوئی میٹھا بول پیار سے بولو گے تو جواب میں پیار کا بول ہی۔ آپ اپنی زندگی کے متعلق جس طرح سوچیں گے یہ ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر تم خیال کرو گے کہ میری زندگی بہت بری ہے تو یہ واقعی بری ہو جائے گی، اور اگر تم زندگی سے پیار کرو گے اور خیال کرو گے کہ میری زندگی بہت اچھی ہے تو یہ واقعی اچھی ہو جائے گی۔ باپ کی یہ بات بیٹے کے ذہن کو کلک کر گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ باپ کے ہاتھ سے خوشی سے چھڑایا، دونوں ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بلند آواز سے پکارا، میں نے جان لیا، پہچان لیا، تم تو میرے دوست ہو۔ اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے سمجھانے کے باوجود آپ کا بیٹا سمجھ نہیں رہا تو کچھ وقفہ کریں۔ کسی دن سیر کے لیے جائیں اور وہاں خوشگوار ماحول میں ایگو کو متاثر کیے بغیر اپنا نقطہ نظر بیٹے سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ بات بیٹے کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیں اپنی زندگی میں خالق کے شکر اور مخلوق کے شکریہ کا عنصر کچھ زیادہ کر لیں تاکہ نعمتوں اور آسانیوں میں فراوانی ہو جائے۔